الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ومن والاه ورضي الله عن الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ایک وقت میں دو نمازوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کو ملا کر اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء کو ملا کر دو نمازیں کوئی بھی شخص ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا بغیر مجبوری سے، کسی عذر کی بنا پر یا بغیر عذر کے، مسافر ہو یا مقیم ہو؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وقت کے اندر دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ثابت ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں حدیث کے صحیح مصادر میں یہ روایات موجود ہیں، اور اس پر علماء اہل سنت نے اپنی رائے دی ہوئی ہے. اور یہ اہل سنت کا ہی مسئلہ ہے، یعنی کچھ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شخص دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتا ہے تو وہ شیعہ ہو جاتا ہے. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر بات کو بس شیعہ سنی کے عینک سے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ کیا کر رہے ہیں اور سنی کیا کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی شخص دو نمازیں ایک ساتھ نہیں پڑھتا بلکہ الگ الگ پڑھتا ہے تو اس سے کوئی بندہ سنی نہیں بن جاتا ہے، اور اگر کوئی دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتا ہے تو کوئی شیعہ نہیں بن جاتا. تو یہ احادیث کا مسئلہ ہے، احادیث سے ثابت ہے. کوئی شیعت کی پہچان نہیں ہے کہ اگر یہ کرے گا تو شیعہ ضرور ہوگا. بہت سارے شیعہ علماء کو میں نے خود دیکھا ہے کہ جو ایک وقت میں ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے علماء کو میں نے دیکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو نمازیں ایک ساتھ کر کے ایک وقت میں پڑھنا، یہ اس کی اجازت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اجازت ہے آپ کو. تو اسی لیے کچھ عمل کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. لیکن بہرحال اگر ایک شخص سنی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مقیم ہے اور ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے، تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور کیا مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے. سنن ترمذی کے اندر، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، مسند احمد، سنن ابن ماجہ، مسند الحمیدی، موطأ الامام مالک اور صحیح مسلم کی روایات موجود ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. میں صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر. باب کا نام ہے، چیپٹر ہے دو نمازوں کو اقامت کی حالت میں، یعنی مسافر بندہ نہ ہو اور مقیم ہو، دو نمازوں کو جمع کرنے کے بیان میں. حدیث کا نمبر ہے 1633. حدیث روایت اعمش سے، انہوں نے حبیب ابن ثابت سے، انہوں نے سعید ابن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. ابن عباس فرماتے ہیں قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الظہر والعصر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کیا. والمغرب والعشاء بالمدینہ، اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا. کہاں پر؟ مدینہ میں. اس سے معلوم ہوا کہ آپ مسافر نہیں تھے. ایک روایت میں غزوہ تبوک میں بھی آپ نے اس طرح کیا تھا، لیکن اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ مسافر تھے. لیکن یہاں پر ابن عباس فرماتے ہیں کہ مدینہ میں پڑھی ہے، مدینہ میں، فی غیر خوف، بغیر کسی خوف کی حالت میں، یعنی کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، امن کی حالت تھی. ولا مطر، اور کوئی ارد گرد کوئی بارش وغیرہ بھی کچھ اس طرح نہیں تھی، یعنی کوئی عذر باقی نہیں بچا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل فرمایا. اب صحابی سے تابعی پوچھتے ہیں، فی حدیث وکین قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك. انہوں نے پوچھا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیوں کیا کہ ایک وقت میں دو نمازوں کو آپ نے ادا کیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ کئی لا یحرج امتہ، کہ امت کو کوئی تکلیف نہ ہو، امت کی آسانی کے لیے. نبی رحمت للعالمین ہے. اس امت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نبی عطا کیے ہیں رحمت للعالمین، کل انسانیت کے لیے رحمت. اس امت کی رحمت کے لیے یہ امت مشقت میں نہ پڑے، وہ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. وفی حدیث ابی معاویہ قیل لابن عباس، ابن عباس سے پوچھا گیا ما اراد الی ذلک، آپ نے اس طرح کا کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تو ابن عباس نے فرمایا اراد ان لا یحرج امتہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ میری امت مشقت میں نہ پڑے، ان کو تکلیف سے نکالنے کے لیے. کتنے رحمت للعالمین ہے میرے نبی، کہ میری امت اگر کسی کو کوئی مجبور ہے یا مجبور نہیں بھی ہے، کوئی ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی دوسرے وقت میں وہ نہ پڑھ سکے گا، تو لہٰذا ایک وقت اس کو ملا ہے، اس وقت میں دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پڑھی ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کو بتائی، اور باقی کتابوں کی حدیث کے نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے. البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، البانی نے بھی. اور سنن ابو داؤد کی صحیح ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1211 میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کو سنن ترمذی کے اندر روایت کیا، حدیث کا نمبر ہے 187. سنن ترمذی کی حدیث کا نمبر ہے 187.
سنن ابو داود میں حدیث کا نمبر ہے 1211، سنن نسائی میں حدیث کا نمبر ہے 602 603، المعجم الصغیر للطبرانی میں حدیث کا نمبر ہے 318، سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 1069، مسند الحمیدی میں حدیث کا نمبر ہے 476، اور موطا امام مالک میں حدیث کا نمبر ہے 204۔ وہاں پر آپ یہ حدیث کو چیک کر سکتے ہیں۔ اب یہ جمع کرنے کی دو قسمیں ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کسے کہتے ہیں؟ مثلا جمع تقدیم یہ ہے کہ آپ پہلی والی جو نماز ہے اس کو پہلے پڑھ لیں، اور جو دوسری والی ہے اس کو اس کے بعد پڑھیں۔ مثلا ظہر کا وقت ہے اور آپ ظہر کے وقت میں ہی عصر کو پڑھ لیتے ہیں، یہ جمع تقدیم ہے، اور مغرب کے وقت میں آپ عشاء کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ جمع تاخیر یہ ہے کہ آپ عصر کے وقت میں ظہر کی پڑھ لیں اور عشاء کے وقت میں مغرب کی پڑھ لیں، یہ بھی جائز ہے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ اور اس بات کو ابن حزم ظاہری نے المحلہ جلد 2 صفحہ 354 پر لکھا ہے کہ بلا عذر جمع کرنا بھی، بلا عذر، آپ کو کوئی عذر ہے ہی نہیں، نہ بارش ہو رہی ہے، نہ کسی دشمن کا خوف ہے، آپ ایک وقت میں 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے وقت میں مجھے نہیں ملے گا تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے اصل میں یہ اس بات کے اوپر دار و مدار ہے، یہ جو میں نے کہا کہ آپ عصر کے وقت میں ظہر کی پڑھ سکتے ہیں، تو لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا، یہ کوئی نئی بات ہے۔ اصل میں ان کو ممبروں کے اوپر دین نہیں بتایا جاتا، یہ تو سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ لوگوں تک دین کے حقائق پہنچ رہے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں تو ان کے جوابات ہم دے رہے ہیں۔ یہ بھی مجھ سے سوال کیا گیا تو میں جواب دے رہا ہوں، اور تاکہ لوگوں کو دین کی یعنی اس مسئلے کی حقیقت معلوم ہو۔ ممبروں پہ تو یہ چیخ چیخ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے دوسروں کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان ایجوکیٹڈ رکھا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو دین کے مسائل سے۔ ابھی عوام کہتی ہے مولوی صاحب وہ مفتی ہمدرد صاحب تو عجیب عجیب مسئلے بیان کرتا، ہم نے تو کبھی پہلے سنے ہی نہیں۔ اور بھائی تمہیں بتایا ہی نہیں گئے، تمہیں قرآن و حدیث کب بتائی گئی؟ تمہیں دین کے مسائل شرعیات کب بتائے گئے؟ تمہیں تو یہ بتایا گیا مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، نور بشر کے مسائل، وہ کافر ہیں کہ نہیں، دیوبندی کوا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، بریلوی نماز میں وہ رسول اللہ کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان مسائل میں تمہیں پھنسا کے رکھا گیا۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ جو احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، آپ لا علم ہے اور آپ کو لا علم رکھا گیا، اس لیے تحقیق کریں اور احادیث کی جا کے جو میں نے نمبر بتایا ان کو سب کو چیک کریں۔ تو یہ بات جو ہے دراصل اس مسئلے کے اوپر ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ کون سے ہیں، نمازوں کا جو اوقات ہے یعنی ظہر کی جو نماز کا وقت ہے وہ کس وقت تک ہے۔ ہمارے احناف میں یا اہل سنت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عصر کا جو وقت ہے وہ کس ٹائم پہ شروع ہوتا ہے، یعنی سایہ جب 2 مثل کا ہو یا 1 مثل کو، یہ اختلافی مسئلہ ہے خود اہل سنت میں بھی، لیکن بہرحال یعنی عصر کا وقت یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر غروب آفتاب سے مغرب کا، تو ظہر اور عصر کے درمیان میں فرق کیا گیا، اسی طرح مغرب اور عشاء میں فرق کیا گیا ہے، لیکن خود اہل سنت والجماعت کے اندر بھی جیسے امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ظہر کا وقت ہے، جو ظہر کا وقت ہے وہ غروب آفتاب تک ہے، تو عصر کا وقت بھی اس میں شامل ہو گیا، اسی لیے ایک بندہ عصر کے وقت میں ظہر کی نماز کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ یہ اہل سنت کے ہی ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہی ہیں۔ احکام القرآن کے اندر یہ آپ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ابو بکر جساس الرازی الحنفی رحمہ اللہ، ان کی شعراء آفاق کتاب ہے، ابو بکر جساس الرازی رحمہ اللہ، تو اس میں آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کا یہی موقف لکھا ہے۔ اور مغرب کی جو نماز کا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز کے بارے میں بتایا کہ فجر تک، فجر تک آپ مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ایک مسئلہ تھا، تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جناب یہ تو عصر کے وقت میں آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور پھر اگر یہ امام مالک کا موقف ہو بھی نہ بھی ہو، تب بھی عبداللہ ابن عباس کی صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نمازوں کو جمع کیا ہے۔ جب دونوں نمازوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کیا ہے تو پھر باقیوں کا کیا کہنا ہے کہ ہم یہ کہیں گے جناب نہیں ان کا قول ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نماز میں آپ یعنی جمع کرنے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ہی پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا کریں؟ دیکھیں اگر جماعت سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہی اذان دیں گے، ایک اذان دی آپ نے ظہر کے لیے، اور اس کے لیے اب جو پہلی نماز ہے جیسے ظہر کی نماز ہے اس کے لیے اقامت کہی گئی، ظہر کی نماز پڑھ لی 4 رکعت، اب جو عصر کی نماز ہے اس کو آپ پڑھ لیں۔ اب عصر کی نماز کے لیے کیا اقامت کہی جائے گی یا نہیں کہی جائے گی، اور کیا عصر کی اذان بھی دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلی نماز کے لیے اذان بھی دیں اور اقامت بھی کہیں، دوسری جو نماز ہے عصر کی نماز ہے اس کے لیے آپ نہ اذان دیں گے نہ اقامت دیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں جو شیعہ حضرات ہیں جو فقہ جعفریہ میں ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ غالباً میں اگر صحیح بتا رہا ہوں، ظہر کے لیے مثلا ظہر کی جب نماز پڑھتے ہیں تو اذان دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب عصر ہے تو اس کے لیے اس کے لیے اقامت بھی کہہ دیتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے یہ ایک دوسری اذان دیتے ہیں اور اس کے لیے اقامت دیتے ہیں، لیکن یہ دوسری جو اذان ہے اس کو یہ لوگ مسجد کے اندر ہی دیتے ہیں، باہر نہیں دیتے۔ تو
یہ شیعہ لوگوں کا طریقہ. لیکن اس سے کوئی بندہ شیعہ نہیں بن جاتا کہ اگر آپ نے 2 نمازوں کو ایک بار میں پڑھ لیا ہے تو آپ ہرگز شیعہ نہیں ہوں گے, آپ سنی رہیں گے. یہ حدیث کا مسئلہ ہے, یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اندھی تقلید سے نکلنے کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے ہم تحقیق سے دور ہیں, اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.